خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور جو ہمارے ساتھ اس وقت چینل پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں اور تاکہ پیچھے سے کوئی نوائز نہ آئے۔ اچھا جی، ٹاپک ہم نے سب سے پہلے تو میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل صاحب، جابر صاحب، سہیل صاحب اور شہزاد صاحب اور فصیح اللہ صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ہمارے چینل پر تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے ریڈی ہوئے۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے، اور اس میں فرسٹ آف آل جو صحیح بخاری کی حدیث رکھی گئی کہ جس میں 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ فار دا سیک آرگومنٹ ہم اسی ایج کو لے کے چلتے ہیں آگے، اس ڈسکشن میں بھی نہیں پڑھتے کہ کیا اختلافات ہیں کیا نہیں۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ وی ڈو ایگری ود یو کہ جو ایج تھی وہ 9 سال تھی کہ جب رخصتی ہوئی۔ تو میں یہاں پہ 2 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا پہلو ہوگا سائنٹیفک، سیکنڈ پہلو ہوگا سائیکولوجیکل۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہاں پہ ان دونوں حضرات نے یہ کلیم کیا ہے کہ ارلی میرج خاص طور پہ اس ایج میں جو ہے اٹ از ڈسٹرکٹیو، اٹ از ناٹ گڈ، اٹ از امورل، اینڈ یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کے لیے سائیکولوجیکلی اور وٹ ایور اسپیکٹ، یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ثابت ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سائنٹیفکلی جب آپ سیکشولی ایکٹیو ہو جاتے ہو، جس کو ہم ایج آف پیوبرٹی کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دا ویب سائٹ آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH، یہ کوئی ہم مسلمانوں کی بنائی ہوئی سائٹ نہیں، یہ جو ویب سائٹ ہے اس میں جو انفارمیشن آپ کو ملے گی یہ گوروں کی ہی بنائی ہوئی سائٹ ہے، امریکن سائٹ، آئی بلیو کہ کینیڈین ہے یا امریکن ہے، یہ آپ مزید دیکھ لیجیے گا۔ It is clearly states that puberty typically occurs between age 8 and 13 for girls۔ 8 سے 13 سال کی عمر میں ایک لڑکی سیکشولی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ انسان کی جو جسمانی بناوٹ ہے اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں، انسان کو نیڈ اسی چیز کی فیل ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ سائنٹیفکلی ایلیجیبل ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اگر کھانا کھاتے ہو فار ایگزامپل، تو ظاہر اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کو بھوک فیل ہو رہی ہے تو آپ کھا رہے ہو کھانا، تو یہ نان سائنٹیفک تو نہیں ہو سکتا نہ کھانا۔ تو جب آپ سیکشولی ایکٹیو ہو جاتے ہو تو یو نیڈ اے پارٹنر، آپ اس وقت جو ہے وہ میرج کے لیے سائنٹیفکلی ریڈی ہوتے ہو۔ ابھی میں سائیکولوجیکل امپیکٹ پہ بھی آؤں گا، 2 آرگومنٹ ایسے دوں گا پورا کا پورا اس میں جنہوں نے آدھے گھنٹے کا آرگومنٹ دیا کولیپس کر جائے۔ تو according to this website the puberty typically occurs between the age of 8 and 13۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ویب سائٹ مایو کلینک، یہ میں سارے آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں کیونکہ میں ریفرنسز پر بات کرنے کا عادی ہوں۔ ان کی ویب سائٹ پہ بھی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پیوبرٹی جو ہوتی ہے وہ کا جو آن سیٹ ہے وہ 8-9 سال کی عمر میں اٹ از پاسبل۔ تو سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلمٹک چیز نہیں ہے۔ اگر 3 سال کی عمر میں ہوتی، 4 سال کی عمر میں ہوتی تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑی ناانصافی کر دی، بٹ اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس یہ جو ایج ہے اس میں لڑکیاں پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں اگر کوئی بھی لڑکی سیکشول ریلیشن شپ رکھتی ہے شادی کی فارم میں تو اٹ ول ناٹ بی میڈیکلی انکریکٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا جس میں ایک ڈول کے بارے میں بتایا تھا، ایک گڑیا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کھیلتی تھی گڑیا سے۔ تو جناب میری اس وقت ایج 31 سال ہے، میں آج بھی کاؤنٹر اسٹرائک اور ملٹیپل گیمز کھیلتا ہوں، تو اس کا میں اس کو یہ آرگومنٹ کے طور پہ لوں کہ میں شادی نہیں کر سکتا۔ پچھلے سال میری شادی ہوئی ہے، تو یہ تو ایک بالکل ایبسرڈ آرگومنٹ ہے، کوئی یہ کہے کہ وہ کھیل رہا ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا۔ بھائی میں ابھی بھی کھیلتا ہوں کاؤنٹر ملٹیپل گیمز، میں ابھی بھی کھیلتا ہوں۔ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھی خاصی ایج میں بھی گیمنگ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ڈزنٹ ریلی میٹر، شادی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ایبسرڈ آرگومنٹ۔ تھرڈ کہ جو عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر اس ایج میں شادی کر لی جائے تو یو ول بی لاسٹ، آپ مینٹلی جو ہو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی، تو یہ ہوگی، تو یہ سوشل ٹرینڈ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ جتنی بھی امہات المومنین تھیں، جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، اس میں سے سب سے زیادہ جو ہائیسٹ کیلیبر تھا نا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کے ساتھ جن کے ریفرنس ہمیں سب سے زیادہ احادیث ملتی ہیں۔ اور اگر آپ ان کی ایج آف ڈیتھ دیکھیں تو وہ 67 ایئرس ہے۔ 9 سال کی عمر میں اگر ہم ایزیوم کریں کہ ان کی شادی ہوئی تو آلموسٹ 58 ایئرس بعد، یا 60 سال کہہ لیں، یا آلموسٹ 55-60 سال بعد بھی وہ نہ صرف باحیات رہیں بلکہ آگے کی جو جنگ جمل اور جو دوسری جو جنگیں ہوئی تھی اس میں وہ ایکٹیو بھی رہیں، وچ مینس کہ شی واز فزیکلی فٹ اینڈ آلسو شی واز سائیکولوجیکلی اینڈ مینٹلی فٹ ایز ویل، بیکاز وی آل نو آلریڈی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث ایسی ہیں جو کہ روایت کی گئی۔
ایک مینٹلی انفٹ بندہ کیسے ایک اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے؟ یہ میرا کلیئر کٹ ان کو کوشچن ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایج میں شادی کرنے سے آپ انفٹ ہو جاؤ گے, آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں رہو گے, تو پھر تو ان کا تو کہیں تاریخ میں نام و نشانی کوئی خاص نہیں ہونا چاہیے تھا ایسی صورت میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی اور جو وائف تھیں علمی اعتبار سے جو کارنامہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہمیں اور کسی بھی ان کی وائف کا نہیں ملتا. تو اٹ کلیئرلی پرووز دی پوائنٹ کہ ان کی میرج نے نہ تو ان کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کیا, نہ ان کو فزیکلی انفٹ کیا, کیونکہ وی آلریڈی نو, وی آلریڈی ہیو دی ڈیٹا کہ 67 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ دونوں آرگیومنٹ یہاں پہ ریت کی دیوار کی طرح یہ جو ہیں ان کے کولیپس کر کے نیچے گر جاتے ہیں. اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف, جو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از اگینسٹ دی سوشل ٹرینڈ یا سوشلی ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن آف مورالٹی کے اگینسٹ ہے اس ایج میں شادی کرنا. تو میرے بھائی کیا مورالٹی سوشل ٹرینڈز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کل کو کوئی سوشل ٹرینڈ آئے کہ آپ نے انسسٹ کرنا ہے, کل کو کوئی سوشل ٹرینڈ آئے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے, تو آپ, اور جو نہیں کر رہا ہوگا تو کیا آپ اس کو مورالٹی کے اگینسٹ کنسیڈر کرو گے؟ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. آپ مورالٹی کو سوشل ٹرینڈز کی بیس کے اوپر ڈیفائن نہیں کرتے کبھی بھی. مورالٹی, ہم مسلمانوں کی جو مورالٹی ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. نہ تو ہم سبجیکٹو کی ڈیفینیشن میں پڑھتے ہیں, نہ تو ہم آبجیکٹو کی ڈیفینیشن میں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو مورالٹی وہ اللہ کے تابع ہے. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ اٹ از اوکے دین اٹ از اوکے. اور ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی اٹ از پروون کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین میں, خاص طور پہ خواتین میں جو دین کے علم کا, دین کے علوم کا جو کام کیا ہے, جو پروپوگیشن انہوں نے کی ہے اسلام میں, جو عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ جو احادیث, جو سینسٹیو ترین احادیث انہوں نے بیان کی ہیں, کوٹ کی ہیں, جو ڈسکشنز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہیں, اگر یہ سب سے بڑا بینیفٹ ان کو ملا ایک طویل مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے. آپ کو امید ہے کہ بات کلیئر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی وہ سر ابھی آپ کا وقت ختم نہیں ہوا, آپ کنٹینیو کریں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ بول سکتے ہیں. جی میں کنٹینیو کر رہا ہوں اس وقت. تو ان کے انتقال کے بعد بھی کافی حد تک, کافی ایئرس تک جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایکٹیو رہی, بلکہ وہ خواتین میں دین کی پروپوگیشن کرتی رہی. تو ہمارے نزدیک یہ خدا کی طرف سے ایک حکمت تھی, خدا کی طرف سے یہ جو تھی, یہ ایک طرح کی کہہ لیں کہ یہ خدا کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے کم عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو لے کر آنا ہے, اور نکاح میں لے کر آنے کے بعد آگے جو ہے وہ معاملات ان کے طے کرنے, اور وہ خواتین میں خاص طور پہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ انہوں نے کرنی ہے. اور اس حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں کہ ان کے جو اس میں ڈیوائن انٹرونشن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے, وہ مطلب اس طرح سے نکاح نہیں کیا تھا کہ بس خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں, اس میں ڈیوائن انٹرونشن تھی. انہوں نے خواب میں بھی ان کی جو ہے وہ تصویر ان کو دکھائی گئی تھی. یہ احادیث موجود ہیں, میں آپ کو بولیں گے تو میں آگے ریفرنسز بھی آپ کو اس کے نکال کے دے دوں گا. تو یہ دونوں آرگومنٹ یہاں پہ آ کے کولیپس ہوتے ہیں. پہلا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اٹ از پرفیکٹلی فائن کہ اگر کوئی لڑکی سیکشولی ایکٹیو ہونے کے بعد, پیورٹی کی ایج ایکوائر کرنے کے بعد اگر شادی کرتی ہے تو شی ول بی ایبل ٹو ناٹ اونلی وہ اپنی جو نارمل اپنی ڈے روٹین ہے یا نارمل اپنی لائف گزار سکتی ہے. اور اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو کئی یورپین کنٹریز میں بھی, کہیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ یورپین رائل کلچر میں بھی 11-12 سال کی عمر میں بہت سی شادیاں کی گئی ہیں, اور بہت سی شادیاں سکسیزفل بھی ہوئی ہیں. اگر آپ ہسٹوریکلی اس چیز کو انالائز کریں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی. سیکنڈ چیز یہ کہ شادی کی جو ایج ہوتی ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ 17-18 سال کی عمر میں ایک عورت میچور ہوتی ہے, تو دیکھیں میچورٹی از اے سبجیکٹو ٹاپک. سم پیپل گیٹس میچور ایٹ دی ایج آف 20, سم پیپل are not even be able to get mature even at the age of 30. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 30 سال کی عمر میں بھی اتنے میچور نہیں ہوتے کہ وہ شادی کے قابل ہوں, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 20 سال کی عمر میں بھی میچور ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ کو اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو بہت سے آپ کو ایسے کمانڈر ملیں گے جنہوں نے 16-17 سال کی عمر میں پورے علاقے فتح کر لیے. محمد بن قاسم کا آپ نے نام سنا ہوگا, 17 یا 18 سال کی عمر میں غالباً اس نے سندھ فتح کر لیا تھا. تو میچورٹی, میچور ہونا یا نہ ہونا, اٹ از اے سبجیکٹو ٹاپک. اگر آپ میڈیکلی ایکٹیو ہو چکے ہو, اگر آپ میڈیکلی ایلیجیبل ہو شادی کرنے کے لیے, اگر آپ جو ہے وہ if you feel کہ you can get married after hitting puberty, you can get married, آپ شادی کر سکتے ہو. اس میں کوئی میڈیکلی کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو جو لوگ بھی یہاں پہ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اٹ از میڈیکلی ڈیزاسٹرس, ہاں اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اگر کسی ایسی ایج میں شادی ہوئی ہوتی جس کے بعد وہ خدا نخواستہ فزیکلی جو ہے وہ کرپلڈ ہو چکی ہوتی ہیں, معاذ اللہ, یا ایسا کچھ معاملہ ہو چکا ہوتا ہے, یا مینٹل ان کی ہیلتھ ایسی ہو چکی ہوتی کہ جس کے متعلق ہم کوشچن ریز کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنے کم عمر میں شادی کی اور اب دیکھو اس کے بعد کیا ہوا. بٹ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, وی ریئلائز کہ شی واز ایبسلیوٹلی فائن. کوئی ایسا فرق ان کی ہے نہ, ہمیں کوئی ایسا نہ کوئی فرق ان کی ہیلتھ پہ نظر آتا ہے, نہ ان کو مینٹلی کوئی ایسا کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ. ان کی پوری لائف جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ہزاروں جو احادیث ان کی جو روایت کردہ احادیث ہیں, جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, جب ہم ان کی
فٹنس آگے جنگ جمل میں دیکھتے ہیں, سب چیزیں دیکھتے ہیں, تو اٹ از پریٹی مچ کلیئر کہ اس چیز کا ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں تھا. تو جو بھی یہ جو اتنا بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, زندگی تباہ ہو گئی, کم عمر میں شادی کری تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو آپ پروف کریں گے ان کی زندگی تباہ ہوئی. اگر آپ یہ پوائنٹ رکھ رہے ہیں سامنے کہ اس ایج میں شادی کرنے سے زندگی تباہ ہوتی ہے, ان کی تباہ ہوئی, تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ ان کی لائف جو ہے وہ اٹ واز ڈیزاسٹرس, اٹ واز اے ڈیزاسٹر, یو ول ہیو ٹو پروو اٹ. اور اگر یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ ان کی شادی ان کے, اب یہاں پہ کنسنٹ کی بات کرتا ہوں میں, اگر کسی انسان کی شادی اس کے کنسنٹ کے بغیر ہو تو جب انہوں نے ہوش سنبھالا, جب وہ میچور ہوئی, تب وہ جو ہے وہ نکاح بریک کر سکتی نہیں. ہر انسان کا ویسے رائٹ ہوتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کلیم کرے کہ بھائی میرا تو نکاح وہ امیچورٹی کی ایج میں ہو گیا, تو جب وہ میچور ہو تب تو اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آیا وہ اس نکاح کو کنٹینیو کرے یا نہ کرے. اچھا جی, تو یہ میرے کچھ پوائنٹ ہیں, اور مزید میں کچھ آگے جو 15 منٹس کیونکہ اس میں جو ریبیٹل ہوگا اس میں مزید میں کچھ پوائنٹس رکھوں گا. تب تک میں کچھ باقی بھائیوں کو بھی چانس دیتا ہوں. سید فصیح اللہ شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, باقی لوگ بھی موجود ہیں, تو یہاں سے آگے مزید کوئی رمیل بھائی میں ایک تھوڑا آپ کی بات کا جواب دینا چاہوں گا اگر اجازت ہو. جی آپ اپنے ٹائم پہ دیجیے گا. آپ کون, یزید بول رہے ہیں یا پھر عبداللہ جو ہے؟ نہیں میں پرو ڈیفینس ٹی ڈی. کیا صاحب کو بات کرنے دیں, کیا صاحب کو بات کرنے دیں, وہ کافی دیر سے خاموش ہے. چلیں ٹھیک ہے. جی رمیل بھائی نے تقریباً تمام پوائنٹس کے جواب دے دیے بہت خوبصورت انداز میں. اور میرے خیال میں ان کا جو ایک اعتراض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تو وہ امت کے لیے سنت ہے, یعنی یونیورسل ایک آبجیکٹری وہ ایک سنت قرار ہے, لیکن آج کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا بھی جواب دیا جا چکا کہ سوشل ٹرینڈ الگ چیز ہے, لیکن یہ کہ مورالٹی کیا ہے, تو مورالٹی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا, جو کر کے دکھایا. اب اس کا یہ جواب کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 9 سال کی عمر میں شادی کی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یہ حضرات ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ شادی کی, تو میرا یہ سوال ہے کہ لڑکی کب تک بچی رہتی ہے اور کب عورت بنتی ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ کہ جب حیض آ گیا, اس کو بالغ ہو گئی, تو فزیکلی اور مینٹلی طور پر وہ اب عورت ہے اور وہ بالکل یعنی شادی کے لیے تیار ہے. تو یہ کہنا تو بالکل ہی غلط ہے. شاید یہ ایک حربہ ہے کہ لوگوں کو باور کروائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے ساتھ شادی کی. تو بچی کے ساتھ شادی تو نہیں کی, ہاں نکاح بچپن میں ہوا تھا 6 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق, اور پھر جو ہے وہ جب شادی ہوئی, رخصتی ہوئی, تو وہ تو عورت سے ہوئی, اور 9 سال کی عورت تھی, بچی نہیں تھی. تو یہ تعبیر ہی غلط ہے ان کا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو پھر یہ سنت ہونی چاہیے. چلے مان لے کہ سنت ہے, تو ہمارے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے بالکل سنت ہے. اب یہ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, تو بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک عورت کے ساتھ 9 سال کی عمر میں شادی کی ہے, تو ایک عورت کے ساتھ انہوں نے 40 سال کی عمر میں بھی شادی کی ہے, ایک عورت کے ساتھ 26 سال کی عمر میں بھی شادی کی ہے. حضرت سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ 26 سال کی عمر میں تھی. 36 سال کی عمر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہی مورالٹی ہے کہ اگر کوئی 40 سال کی عمر میں شادی کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے سنت ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے 40 سال کی عمر کی عورت سے. اگر 26 سال کی عمر کی لڑکی کے ساتھ, عورت کے ساتھ کوئی شادی کرے گا تو بھی سنت ہے, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمر کی لڑکی سے, عورت سے شادی کی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ مطلب 36 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے سنت ہے. اگر کوئی 9 سال کی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے سنت ہے. دوسری بات ہے کہ ہم معیار جو ہے نا, ہمارا سوشل ٹرینڈ اخلاق میں, مورالٹی میں ہمارا معیار نہیں ہے, سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کوئی بھی جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین اور طریقے کے تابع نہ ہو.
تو یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو کرے یا نہ کرے تو پھر وہ اخلاق میں شمار ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہمیں دیے گئے ہیں یا سنت دی گئی ہے تو وہ پھر مطلب قابل قبول نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عورت کے ساتھ، بالغ عورت کے ساتھ جس عمر میں شادی کی ہے، اگر آج بھی کوئی کرے گا تو بالکل اس کو جو ہے وہ طنز اور طعنہ کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو معیار ہمارا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یعنی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس میں کیا بات ہے کہ ایک 9 سال کی عورت کے ساتھ شادی ہوتی ہے، تو اس میں عورتوں کے حقوق اسلام لے کر آیا تو کیا ہے؟ بھائی عورتوں کے حقوق اس میں یہی ہے کہ ایک 40 سالہ بیوہ عورت کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ شادی کی جائے، ایک 26 سالہ بیوہ عورت کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ شادی کی جائے، ایک 36 سالہ بیوہ عورت کا بھی یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ شادی کی جائے، اور ایک 9 سالہ عورت جو کہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ شادی کرے، اگر شادی کرنا چاہے اور اس کے والدین راضی ہے اور وہ خود بھی راضی ہے تو اس کا یہ حق ہے۔ تو یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب آپ کیوں، یعنی آپ کے پاس کون سا معیار ہے کہ اگر 9 سال کی عمر میں کوئی عورت جو ہے وہ بالغ ہو چکی ہے اور اس کے خاندان والے بھی راضی ہے، دونوں طرف سے رضامندی ہے، وہ خود بھی راضی ہے، سب کچھ سمجھتی ہے، اس کی ماں بھی بخوشی اس کو رخصت کر رہی ہے، تو آپ ہمیں وہ معیار بتا دیں کہ بھائی نہیں، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شادی کی جائے یا اس کو شادی کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک دو سوالات ہے، اس کے جواب میرے بھائیوں نے دینے ہیں، اور میں اس بات کو جو ہے وہ پوائنٹ کو مطلب بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اخلاق کے حوالے سے اور اس طرح حقوق نسواء یعنی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ 2 پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم۔